پیدا ہوتا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے الا وفی سرتی، اس کے نفس من خلقہا، فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ناف میں اس کی مٹی کو ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ پوری زندگی وہ مٹی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ مٹی جہاں اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ آج ہم قبر تک جاتے نہیں، آج ہم قبر کی طرف دیکھتے بھی نہیں، قبر کو یاد بھی نہیں کرتے کہ ہمیں ایک دن قبر کی طرف جانا ہے، ہمیں موت آنی ہے، اور ہم اس قبر میں تنہائی میں رہیں گے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جبکہ اس کی مٹی ہم ناف میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے قبر کی مٹی کو اپنے ناف میں لے کے گھوم رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ جس کی قبر جہاں ہے اس کو وہیں موت آنی ہے، جس کی قبر جہاں ہے اس کو وہیں موت آنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قبر کی تیاری کریں، اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے گوشت گزار کر کے طلب اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ، جب انسان مر جاتا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک شے کو موت کا موت چکھنا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ، اس کے سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، سارے۔ نماز پڑھتا تھا، اس نماز کا ثواب اب اسے نہیں ملے گا۔ روزہ رکھتا تھا تو اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا، اس کے اب ثواب اسے نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ دیتا تھا تو زکوٰۃ کے ثواب اسے نہیں ملے گے۔ غرض دنیا میں جو جو امور بجا لاتا تھا وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا، اب اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ فرمایا لیکن الا ثلاث، تین اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ الا ثلاث او صدقۃ جاریہ، فرمایا ایسا صدقہ جاریہ جو اپنے زندگی میں اس نے اگر کر دیا ہے تو جب تک وہ صدقہ جاریہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے ذریعے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے کوئی درخت لگا دیا تو جب تک اس درخت سے لوگ استفادہ بینیفٹ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس سے پھل کھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس سے سایہ لیتے رہیں گے اس کا ثواب اس سے ملتا رہے گا، اس سے آکسیجن جب تک لوگ لیتے رہیں گے، گرین ہاؤس ایفیکٹ اس سے ماحول پیدا ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ ڈسٹرائے ہوگا، ختم ہوگا، آلودگی ختم ہوگی۔ جب تک یہ چیزیں معاشرے میں اور ماحول میں کلائمیٹ میں یہ چیزیں آؤٹ پٹ ہوتی رہے گی تب تک اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کنواں کھدوا دیا، پانی کی قلت ہے، بورنگ کروا دی، جب تک اس بورنگ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ جس طرح اس کے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی نے نیک کام کر دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا عمل کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے، تو اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ اور علم ینتفع بہ، فرمایا کہ کوئی بندہ نیک علم کی دو قسمیں، علم نافع، علم غیر نافع۔ ہمارے یہاں تو عصری علوم اور دینی علوم کو تقسیم کی جاتی، اصل صوفیہ نے اور فقہ نے علم کی دو تقسیم کی، ایسا علم جو نفع دے یہی حقیقت علم ہے، علم نافع، اور ایسا علم جو نفع نہیں دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اپنے آپ کو بھی پناہ مانگا۔ تو یہ دو اصل علم ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، بایولوجی پڑھتا ہے، اکنامکس پڑھتا ہے، زولوجی، اکاؤنٹنگ، پیوسی اور اسٹیٹسٹک وغیرہ وغیرہ علوم، جتنے علوم بھی لوگ سیکھتے ہیں، اگر وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے علم تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن اصل علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، کیونکہ یہی علم ہمارے اخلاقیات کو سنوارنے میں مدد دیتا ہے، یہی علم ہمیں اپنے زندگی کے اندر تبدیلیاں لانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے حقوق پہچانتے ہیں، اسی علم کے ذریعے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ غرض
وہ علم جس سے لوگ فائدہ پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے علم وہ پھیلتا جائے گا. اگر کسی نے کسی کو قرآن کی تلاوت سکھا دی, قرآن کا علم دیا, اس نے دوسرے کو پہنچایا, پھر وہ علم دوسرے تک اس طرح پھیلتے گیا, جیسے جیسے وہ علم پھیلتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا جائے گا. تیسرا فرمایا, تیسرا وہ عمل ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک صالح اولاد, نیک صالح اولاد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ, جب مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد یا کوئی سے بھی اولاد اس کے قبر پہ جا کے یا گھر پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی صدقے اس کی مغفرت فرماتا ہے, اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. تو یہ نیک اولاد یہ جو ہے آج اس سلسلہ ہے, یہ اسی کا ایک جز ہے, اسی کی کڑی ہے, اسی کے سلسلے ہے, اسی کے چینل ہے, اسی کا پینل ہے, اسی کی چین ہے یہ کہ جو آج اس کی اولاد نے یہ احسان ثواب کا سلسلہ کیا. احسان ثواب ہی اصل میں دعا کی ایک کڑی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اٹھتے بیٹھتے احسان ثواب کا اہتمام کرتے رہیں. اور سب سے بہترین احسان ثواب کیا ہے؟ فرض نماز ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. جب جب وہ نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کے ساتھ اس کی مغفرت اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں, اور بہترین صدقہ جاریہ نماز ہے, بہترین, نتھنگ ایلس, اس کی سوا کوئی اور صدقہ جاریہ بہترین نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ کی طرف سے فرض کی ادائیگی بھی ہے, پھر آپ نماز سے جڑتے ہیں تو والدین کو سارے ثواب بھی, پھر آپ برائی سے بھی بچتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. آپ نماز پڑھے آٹومیٹکلی الٹیمیٹلی آپ جو ہے برائی سے دور ہوتے جائیں گے الٹیمیٹلی. ایسے بہت سے مثال آپ کے سامنے بھی ہے کہ جب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو فلاں غیبتیں بھی کرتا تھا, ناچ گانے بھی دیکھتا تھا, اور فلمیں ڈرامے گانے اور چغلیاں بھی کرتا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے نماز کی عادت ڈالی, نماز کا اہتمام کیا, وہ غلط صحبت سے بھی بچا, وہ فلمیں ڈراموں سے بھی بچا, وہ جھوٹ سے بھی بچا, وہ غیبت سے بھی بچا, وہ چغلی سے بھی بچا. غرض ان تمام امور سے بچ کے وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں بلکہ نیک ولیوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہم صدقہ جاریہ کے لیے سب سے بہترین یہی, یہ میری پریفرنس یا میری پرائورٹی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ہی ترجیح فرمایا ہے. اول ما یحاسبها فی یوم القیامہ الصلاۃ, فرمایا سب سے پہلے جو قیامت کے دن بھی سوال ہوگا وہ اسی کے متعلق ہوگا. تو نماز کی طرف اہتمام کریں. نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے, صرف وضو کرنا, طہارت, یہ آپ کے جسم سے گندگی کو بھی دور کرواتا ہے, اور ساتھ میں آپ کی فزیکل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو جسے ہم ورزش کا نام دیتے ہیں یا یوگا یا جس کو ایکسرسائز کا بھی نام دیتے ہیں, وہ بھی آپ کی ہوتی رہتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا بھی اہتمام کریں. ایک واقعہ سنا کر آپ کو اجازت کرتا ہوں.